السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام بچے اور ہمارے سبسکرائبرز اور ویور حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کل یوم عاشورہ ہے اور یوم عاشورہ میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو امت مسلمہ کو جاننا ضروری ہے اور بہت ساری باتوں سے رکنا ضروری ہے۔ لہٰذا 10 محرم کی تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے اور یہ کوئی ہمارے لیے عید یا تہوار کا دن نہیں، نہ ہی یہ عید ہے نہ ہی کوئی تہوار ہے کہ اس میں خوشیاں منائی جائیں، سمجھے؟ خوشیاں منانے کا دن یہ نہیں ہے۔ البتہ بہت سے ایسے واقعات ہیں یہ اپنے دامن کے نیچے جو چھپایا ہوا ہے ان واقعات، جیسا کہ اسی دن ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ گندم کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا، لیکن شیطان کی سازش کی وجہ سے آپ نے وہ کھا لیا اور تقدیر الہی بھی یہی تھی۔ بہرحال آپ کو زمین پر آنا پڑا اور آپ مسلسل 300 سال تک روتے رہے، پھر کہیں جا کر آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ تو جس دن آپ کی توبہ قبول ہوئی وہ کل ہی کا دن ہے، یعنی یوم عاشورہ۔ سمجھ میں آیا بچوں آپ کے؟ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی قوم نے جب سرکشی کی تو وہ جو پانی کا عذاب آیا تھا، پوری قوم ڈوب گئی تھی اور آپ کے ماننے والے کشتی میں سوار ہوئے تھے، تو وہ کشتی چلتی رہی تھی کیونکہ پوری دنیا میں پانی تھا اس وقت، پوری دنیا میں پانی۔ تو جب آپ کی کشتی کنارے پر لگی تھی اور آپ کو خشکی میسر ہوئی تھی، زمین پر آپ نے قدم رکھا تھا، وہ دن بھی عاشورے ہی کا دن تھا، ٹھیک ہے؟ اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں اور بقرعید میں جن کی یاد منائی جاتی ہے قربانی کر کے، ان کی ولادت بھی اسی دن ہوئی، یوم عاشورہ کو۔ اور اسی دن آپ کو خلیل اللہ کا لقب بھی ملا۔ خلیل اللہ کا معنی آتا ہے خدا کا دوست، اللہ تعالیٰ کا دوست۔ تو یہ عظیم لقب اور خطاب حضرت ابراہیم کو آج ہی کے دن میسر آیا، یعنی یوم عاشورہ کے دن۔ اور اسی دن آپ نے نامرود کی آگ سے نجات پائی، جب آپ نے وہ آتش گدے میں، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہے وہ واقعہ، بتوں کو توڑ ڈالا تھا اور وہ جو تیشا تھا وہ ایک بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، ایسا کس نے کر دیا؟ تو کہے تمہارے بت نے کیا ہے، یہ بڑے خدے نے چھوٹے خدوں کو سب کو مار دیا۔ تو لہٰذا یہ ساری واردات ہوئی، نمرود کے پاس لے جایا گیا، نمرود کے پاس مکالمہ ہوا آپ کا۔ بہرحال آپ کو سزا دی گئی، اتنی بھیانک سزا کہ ایک مقام پر آگ جلائی گئی اور اتنی سخت آگ جلائی گئی کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے نکلتا تھا تو وہ بھی جھلس کر نیچے گر جاتا تھا۔ تو پھر حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا اور اللہ کے کرم سے وہ آگ گلزار ہو گئی، اور اس آگ سے جو نجات آپ کو ملی وہ دن بھی عاشورے ہی کا دن تھا، عاشورے ہی کا دن تھا۔ اور اسی دن ایوب علیہ السلام کی بلائیں ختم ہوئیں۔ ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لگ گئی تھی جسے کوڑ کہتے ہیں، آزمائش تھی آپ کی۔ آپ ایک بادشاہ تھے، آپ کی کئی ساری بیوی تھیں، آپ کے باغات تھے، لیکن آزمائش ہوئی تو آپ کو یہ بیماری لاحق ہوئی۔ تو آج ہی کا دن یعنی عاشورے کا دن ہی تھا کہ جس دن آپ کی توبہ آپ کو جو بیماریاں تھیں وہ دور ہوئیں، آپ سے بلائیں رفع ہوئیں اور آپ کو صحت عطا ہوئی۔ اور اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، وہ جو فرعون ڈوبا تھا اور موسیٰ علیہ السلام دریا نیل سے پار ہو گئے تھے، وہ یوم عاشورے ہی کا دن تھا۔ اور اسی دن زمین اور آسمان پیدا ہوئے، زمین اور آسمان کو جو بنایا گیا وہ آج ہی کا دن تھا، یعنی یوم عاشورہ کا دن تھا، اور اسی دن زمینوں کو بھی بنایا گیا اور آسمانوں کو بھی بنایا گیا۔
اور اسی دن جو سب کو یاد ہے، یہ باتیں تو آپ کو یاد نہیں تھیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح کی کشتی کنارے پر لگی، ابراہیم کی ولادت ہوئی، انہیں خلیل اللہ کا لقب ملا، انہیں نمرود سے نجات ملی، فرعون سے موسیٰ کو نجات ملی. یہ ساری باتیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوں گی، لیکن اتنا ضرور پتہ ہوگا کہ 10 محرم کو یعنی عاشورے کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. ٹھیک ہے، یہ سارے واقعات 10 محرم ہی کو ہوئے تھے. پیارے بچوں اور ہمارے ویورز حضرات، عاشورے کے دن روزہ رکھنا بہت اچھا کام ہے. 9 اور 10 محرم کو مسلمانوں کو چاہیے، 9 محرم کو بھی اور 10 محرم کو مسلمانوں کو چاہیے کہ ہو سکے تو 9 کا اور 10 کا روزہ رکھے، اور اگر نہ ہو سکے 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو 10 کا ضرور رکھے، کیونکہ اس میں بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا. تو آپ کو کل کیا کرنا ہے کہ کل خرافات سے بچتے ہوئے روزہ رکھنا. سمجھ میں آئے بیٹا؟ کیا رکھنا؟ جو بڑے بچے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں وہ روزہ رکھیں، اور کچھ اچھے کام ہیں عاشورے کے دن وہ بھی کریں. وہ کیا کیا ہیں سن لیں غور سے، اور سبھی لوگ کرنے کی کوشش کرنا. اگر بھول جائیں تو ویڈیو آپ کے پاس پہنچی ہوگی، اسے دوبارہ جو ہے ریپیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. نمبر 1 روزہ رکھنا ہے، وہ بیان کر دیا گیا. نمبر 2 صدقہ دینا ہے، صدقہ یعنی کچھ مال غریبوں پر خرچ کرنا. نمبر 3 نفل نماز پڑھنا ہے، نفل نماز. نمبر 4 1000 بار قل اللہ شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. علماء کرام کی زیارت کرنا ہے محبت کی نظروں سے، اور حضور کا فرمان ہے جس نے عالم کی زیارت کی محبت سے، سمجھے، محبت سے جس نے عالم کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کی نفلی نمازوں سے بہتر اس کی طرف دیکھنا فرمایا کرتا ہے. جس نے عالم کو محبت سے دیکھا تو یہ 1 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. لہٰذا محبت اور پیار سے جو باعمل علماء ہیں ان کی زیارت کی جائے. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ نابالغ بچہ کہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے اور اسے کچھ انعام بھی دے دینا ہے، کچھ چیز دلا دینا ہے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رزق میں کشادگی کر کے کھانا ہے. ٹھیک ہے، بیوی بچے نہ ہوں اور آپ گھر کے سرپرست ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کھائیں، بہنوں کے ساتھ کھائیں. اتنی فضیلت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 محرم کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں کشادگی کرے، یعنی خوب پکائے اچھے سے اچھا کھانا اور خوب پیٹ بھر کے کھائے، تو اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے اور وسعت فرمایا کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اچھے سے اچھا کھانا کل بنانا ہے. اور کھچڑا مشہور ہے، امام حسین کے نام سے نسبت بھی ہے، تو کھچڑا پکوائیے گا اور خود بھی کھائیے گا پیٹ بھر کر، سیر ہو کر، اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیے. انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پوری سال آپ رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے اور آپ کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی. 8واں کام غسل کرنا ہے، نہانا ہے. 9واں ناخن کاٹنا ہے، اور 10واں سرما لگانا ہے. یہ کام کریں گے نا آپ لوگ؟ اسی طریقے سے 9 کا دن گزار کر، یہ 9 کا دن ہے آج، یہ دن گزار کر جو عاشوری کی رات آئے گی، یعنی آنے والی جو رات ہے آج کی، یعنی 10ویں تاریخ میں جو رات بھائی ایسا ہے اسلام میں، پہلے دن آتا ہے اور پھر پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو رات آ رہی ہے، اس رات میں 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھی جائے کہ الحمدوں کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل اللہ پڑھیں تو گناہوں سے پاک بھی ہوگا اور انشاءاللہ جنت میں بے شمار نعمتیں بھی پائے گا. تو آج کی رات میں یہ کام بھی کرنا ہے. 4 رکعت پڑھیں گے. کس طرح کہ 4 رکعت میں الحمدوں کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل اللہ.
کریں گے نا انشاءاللہ یہ کام؟ دیکھو یہ کتنے مبارک کام ہیں، کتنے پاکیزہ کام ہیں، خرافات سے بچو گی بھی اور اللہ کے ہاں ثواب بھی کما پاؤ گے انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ یہ سارے کام جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں خود بھی کروں، اور آپ لوگ بھی نیت کیجئے گا کہ آپ سب یہ کام کریں۔ اچھا بس ایک بات اور، دو باتیں کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اور جو وقت خالی مل رہا ہے ان میں کیا کریں آپ؟ ان میں جگہ جگہ محفل ذکر حسین لگائیں، اور کہیں نہ ہو سکے تو اپنے گھر ہی لگا کے بیٹھ جائیں۔ جو کچھ آپ کو آتا ہے نعت شریف منقبت وہ اپنے گھر والوں کو سنائیں، اور اپنے ابوؤں سے کہیں کہ ہمیں بھی کچھ واقعات بتائیں امام حسین کے، پھر فاتحہ پڑھیں اور جو ہے امام حسین کے وسیلے سے دعائیں کریں، اللہ دعائیں قبول فرمائے۔ جو خالی وقت بچ رہا ہے ان میں یہ کرنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ آخری بات جو بہت بڑی بات ہے، بہت ہی زیادہ خاص بات ہے، وہ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص 10 محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، یعنی 10 محرم کا جو دن چڑھے گا، سورج نکلے گا، اس سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک، ٹھیک ہے، دعائے عاشورہ پڑھ لے یا پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ یقیناً سال بھر تک محفوظ رہے گا، ہرگز موت نہ آئے گی، اور اگر موت آنی ہی ہوگی تو اسے کسی طرح اسے سننے کا اتفاق نہیں ملے گا۔ دعائے عاشورہ، ٹھیک ہے؟ تو کل اگر آپ کو اپنی زندگی کا سال بھر کا بیمہ کرانا ہے تو کل دعائے عاشورہ یا تو پڑھ لیں یا پھر سن لیں، یہ کام ضرور کریں، سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کسی بھی وقت میں، ٹھیک ہے؟ اور وہ دعا ہے کون سی؟ انشاءاللہ وہ میں اسکرین پر بھی دے دوں گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی میں اس دعا کے بارے میں بتا دوں گا۔ جسے دعا پڑھنا آتی ہو وہ یہاں سے لے جائے، اور نہیں پڑھنا آتی ہو تو وہ یہاں آ جائے، ہم اسے پڑھ کے سنا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ کام تھے جو آپ نے کل کرنا ہے، ٹھیک ہے، آج کی شام میں کرنا ہے، اور خرافات سے، ڈھول تاشے بازوں سے، سمجھے، اور بھی جو بری باتیں ان سے بچنا ہے، اور امام حسین سے سچی پکی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ ضرور سب لوگ؟ ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔